السلام علیکم ناظرین، آج کچھ دوست احباب نے مجھے یہ میسج کیا کہ کووڈ-19، کولڈ، فلو اور الرجیز، یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جن کے درمیان میں ہمیشہ سے کنفیوژن رہتی ہے. مشکل ہے ان کو ڈائیگنوز کرنا، ایون کہ ڈاکٹرز کے لیے بھی بعض اوقات یہ مشکلات پیدا کرتا ہے. اسپیشلی جو فلو اور کووڈ-19 ہے، ان کے آپس میں سمٹمز بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں اور ان کو ڈفرینشیٹ کرنا کافی مشکل کام ہے. اس لیے اس کو بیسکلی ڈائیگنوز کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سمٹمز جو ہیں وہ زیادہ دیر ہو رہے ہیں، آپ کو بخار اور کھانسی اور گلے کا درد زیادہ ہو رہا ہے، 4-5 دن سے زیادہ ہو رہا ہے، تو بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ کووڈ کا ٹیسٹ کریں. تو کووڈ کے ٹیسٹ سے بیسکلی یہ کلیئر ہو سکتا ہے کہ یہ ویدر کہ یہ زکام، نزلہ زکام ہے یا پھر یہ آپ کو کووڈ ہوا. اچھا، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کولڈ کے اوپر. کولڈ جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی جو سب سے کامن چیز ہے، اس میں اکثر اوقات جو ہے وہ بخار نہیں ہوتا. تو جب آپ کا ناک بند ہو، آپ کا گلا خراب ہے یا آپ کا ناک بہہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کو بخار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کو فلو ہے اور نہ ہی آپ کو کووڈ-19 ہے. اچھا، جو کولڈ ہے یہ ایک اور چیز سے ملتا ہے. یہ ہماری جو سیزنل الرجیز ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو ایک اسپیسیفک سیزن میں یا کھانسی ہو جاتی ہے، یا ان کا ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے، یا ناک بند ہو جاتا ہے، آنکھوں میں خارش ہوتی ہے. تو یہ ایک الرجیز ہیں جو زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ سیزنل ہوں گی. لیکن یہ اس کو کولڈ سے ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں؟ کولڈ جو ہے یہ کچھ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو الرجیز ہیں یہ بعض اوقات مہینہ 1.5 مہینے تک جا سکتی ہیں. اب ہم بات کریں گے کووڈ-19 اور فلو کے حوالے سے. کووڈ-19 جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے سائن اینڈ سمٹمز مختلف لوگوں کے اندر مختلف ہو سکتے ہیں، اور اس کے جو مختلف ویریئنٹس ہیں ان کے بھی جو سائن سمٹمز ہیں وہ بعض اوقات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سارے ویریئنٹس میں تقریباً کامن ہیں. اس میں 4 چیزیں آپ نوٹ کریں. اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو آپ کو پھر ہائیلی سسپیشس ہونا چاہیے کہ یہ شاید کووڈ ہوگا. اس میں نمبر 1 اگر فیور ہے، نمبر 2 اگر خشک کھانسی ہے، نمبر 3 اگر جسم میں درد ہے، اور نمبر 4 جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو آپ کو یہ سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے کووڈ-19 ہو سکتا ہے. اب یہی 4 چیزیں جو ہیں وہ فلو کے اندر بھی ہوتی ہیں، جس کو ہم نزلہ زکام کہتے ہیں. فلو کے اندر ہوتی ہیں، لیکن فلو میں ان کی سیویئرٹی تھوڑی اس سے کم ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ فلو میں شارٹنیس آف بریتھ یعنی سانس کا مسئلہ آپ کو ریئرلی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. زیادہ تر ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جن کو پہلے سے پھیپھڑوں کی کوئی بیماریاں ہوں، یا دمے کے مریض ہوں، یا COPD وغیرہ ہوں. ان کو جب یہ فلو ہو تو اس میں بھی سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ادروائز ایک صحت مند آدمی میں فلو کے دوران کوئی شارٹنیس آف بریتھ نہیں ہوتی، کوئی سانس لینے میں دشواری نہیں ہوتی. اب جو لوگ جنہوں نے ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے، جو لوگ ویکسینیشن کراتے ہیں ان کے بارے میں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان کے اندر جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ مائلڈ ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کووڈ کے سمٹمز کو مائلڈ کرتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ فلو کے سمٹمز ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے اوپر اگر بات کریں تو فلو جو الرجیز ہیں، الرجیز کا تو یہ ہے کہ آپ کو آبویسلی اینٹی الرجک ڈرگز لینے پڑیں گے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اگر آپ کو سیزنل کوئی ایشو ہے، مثلا کہ آپ کو سیزن کے حساب سے یا کوئی چیز کھانے سے آپ کو کھانسی، نزلہ زکام وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر آبویسلی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو انجیکشنز وغیرہ یا آپ کو میڈیسن دیں گے اینٹی الرجک. دوسرا آ جاتا ہے کولڈ. کولڈ کا بیسیکلی یہ ہے کہ کولڈ جس میں آپ کا ناک کا بند ہونا، گلے کا خراب ہو جانا، تھوڑی بہت کھانسی وغیرہ، لیکن اس میں بخار نہیں ہوتا. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ جو ہے اوائڈ کریں، اور اس کے علاوہ آپ ہائیڈریٹ رکھیں اپنے آپ کو. جتنا زیادہ آپ پانی پی سکتے ہیں آپ پانی پئیں، اور اس کے بعد یہ پیراڈول وغیرہ اور اس طرح کی جو پین کلرز ہیں وہ آپ لیتے رہیں. اس سے زیادہ جو وائرل بیماری ہیں ان کی کوئی ایسا ٹریٹمنٹ، اینٹی وائرلز ہیں لیکن وہ ریئرلی ہم یوز کرتے ہیں، کیونکہ وائرل جو بیماری ہوتی ہیں اس کا باڈی کا جو امیون سسٹم ہے، جو قوت مدافعت ہے، وہ خود اس کے ساتھ فائٹ کرتی ہے اور پھر اس کی یہ 2-4-6 دن میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. فلو کا بھی ایسے ہی ہے. فلو میں بھی آپ یہ میڈیسن جو ہیں، پین کلرز وغیرہ، بخار
کے خلاف جو پیناڈول وغیرہ ہو گئے یا سیٹامائنوفن ہو گئی، اس طرح کی آپ پیراسیٹامول وغیرہ یہ یوز کرتے ہیں، اور باقی اس کی کوئی ایسا اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. اب کووڈ کی یہ ہے کہ کووڈ کی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے. اب اگر فرض کیا کہ آپ کا بخار زیادہ ہو رہا ہے اور وہ نہیں جا رہا 5-6 دن سے، اور اگر آپ کو سانس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پھر آپ بظاہر پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کے جائیں گے، وہاں پہ آکسیجن وغیرہ، اور اللہ نہ کرے اگر زیادہ سانس کا مسئلہ ہو تو پھر وینٹیلیٹر بھی یوز کرتے ہیں اس کے لیے. اور باقی میڈیسن یہ سمپٹومیٹک ہوتی ہیں. آپ کو بخار توڑنے کے لیے آپ کو بخار توڑنے کی میڈیسن دیں گے. آپ کو ساتھ میں اینٹی بایوٹکس بھی اس لیے دی جاتی ہیں کہ بعض اوقات جو یہ وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بعض اوقات آپ کو نمونیا وغیرہ اور جو بیکٹیریل انفیکشنز ہیں وہ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس میں بعض اوقات ڈاکٹر جو ہے اس کے ساتھ اسٹرانگ اینٹی بایوٹکس بھی یوز کرتے ہیں. تو یہ جو ہے فلو، وائرل جو فلو ہے، اور اس کے بعد الرجیز اور کووڈ-19 اور کولڈ، یہ 4-5 چیزیں جو ہیں یہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کامن ہیں. آئی ہوپ کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کو تھوڑا اس کے اندر ڈفرینسز کا پتہ چلے گا. فلو ہے تو فلو کا یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے. یہ پیناڈول وغیرہ یا پین کلرز جو ہم یوز کرتے ہیں بخار کو توڑنے کے لیے، پیراسیٹامول وغیرہ، ٹائلانول وغیرہ، اس طرح کی میڈیسن آپ یوز کر سکتے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو ریسٹ کریں. اور اگرچہ آپ کی انفیکشنز بڑھ رہی ہیں، آپ کو سانس میں دشواری ہو رہی ہے، یا آپ کو بلغم وغیرہ پروڈیوس ہو رہا ہے، تو پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. ممکن ہے یہ جو وائرل انفیکشن ہے یہ نمونیا میں کنورٹ ہو گئی ہو. بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ پہلے وائرل انفیکشن ہوتی ہے اور پھر وہ بعد میں نمونیا ہو جاتا ہے. تو نمونیا کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پھر ظاہر اینٹی بایوٹکس وغیرہ لینی ہوتی ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. اس کے بعد جو کووڈ-19 ہے، کووڈ-19 کا یہ ہے کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی خود ریزالو ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں میں یہ گھر میں ہی یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے سائن سمٹمز بڑھ رہے ہیں، بندے کو بخار زیادہ ہو رہا ہے، نہیں جا رہا بخار 1 ہفتے سے، سانس میں دشواری ہے، سانس لینے میں مشکلات ہیں، تو پھر آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اسپیسیفکلی اگر آپ کو سانس کا مسئلہ ہے تو پھر آپ پیشنٹ کو گھر میں انتظار نہ کرائیں، کیونکہ obviously اس کے بلڈ میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہوگی، اور یہ آکسیجن کی کمی جو ہے یہ بندے کی ڈیتھ بھی کاز کر سکتی ہے. اس لیے جب بھی آپ کو لگے کہ سانس کا مسئلہ ہے تو آپ فوراً پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کے جائیں. آج کی ویڈیو سے مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہوا ہوگا کہ یہ جو الرجیز ہیں، یا کولڈ ہے، یا فلو ہے، یا کووڈ-19 ہے، ان چاروں میں کیا ڈفرینسز ہیں، اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سی ان میں سے کون سی بیماری ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کسی نئی بیماری کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.